السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ابھی کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی جو نماز کے صاحب ترتیب کے تعلق سے ہم نے ریکارڈ کی تھی، تو اس سلسلے میں ماشاءاللہ بڑے اچھے حوصلہ افزا نتائج ملے ہیں۔ ایک بزرگ نے ہمیں بتایا کہ ہم نے حساب لگایا ہے اور ہم آپ کی ویڈیو سن کر کے ہم انشاءاللہ صاحب ترتیب بنیں گے۔ دراصل میں نے یہ جو ویڈیو بنایا تھا میں خود متاثر ہوا تھا کسی کے اس سے توجہ دلانے سے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ اچھی چیزوں کو آدمی پھیلائے، ایک دوسرے کو بتائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ممکن ہے کہ کوئی بیچارہ بندہ ہم سے زیادہ اس سلسلے میں فکر مند ثابت ہو اور وہ عمل پر کھڑا ہو جائے۔ اس کے عمل کا تو ہمیں ثواب ملے گا ہی، ہمارے اوپر اثر پڑے گا۔ جب ہم دوسروں کو کسی نیکی کی طرف بلاتے ہیں تو ہمارے اوپر اس بات کا اثر پڑتا ہے کہ ہم نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی کا بہت مشہور قول ہے کہ جب میں کسی عمل میں کوتاہی محسوس کرتا ہوں تو میں اس کو دوسروں کو تلقین کرنے لگتا ہوں، اور اسی طرح دوسروں کو تلقین کرتے کرتے میں اس کی طرف اس عمل پر کھڑا ہو جاتا ہوں، مضبوط ہو جاتا ہوں۔ تو اسی طرح، اور یہی مقصد ہے ہمارا اس کام کو کرنے کا، خود ہمارے اندر اس سلسلے میں فکر بیدار ہوئی ہے۔ اور یہ جو آپ کے سامنے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ جو بار بار ویڈیو بھیج رہے ہیں، اس کا مقصد بھی دین کی اشاعت ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان ویڈیوز کو آگے بڑھایا کریں، شیئر کیا کریں اور ان کو لائک بھی کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور یہ جو پورٹل ہے یوٹیوب پورٹل پہ اسی چیز سے پتہ لگتا ہے کہ کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور جتنا زیادہ آپ اس کو سبسکرائب کریں گے اتنا زیادہ یہ خود بخود پھیلتی چلی جائے گی۔ اپنے گروپ میں اس کو بھیجیں، جو آپ کے واٹس ایپ گروپ ہیں، اپنے دوستوں کو بھیجیں، تو اس سے جو ہے سبسکرائب کریں، اور بیل کا آئیکن جو ہوتا ہے گھنٹی کا، اس کو دبائیں۔ تو یہ سب چیزیں ہم کو کرنی چاہیے۔ اس میں ہماری بہت ساری ایسا ہوتا ہے کہ جانکاری نہیں ہوتی، تو دوسروں سے پتہ کر لیں کہ بھائی اس کو سبسکرائب کیسے کیا جاتا ہے۔ مجھے ایک ہمارے قاری صاحب ملے، انہوں نے کہا یار ہمیں پتہ ہی نہیں تم کیا بولتے ہو یہ سبسکرائب، تو میں نے ان کو خود سبسکرائب کر کے دیا۔ تو اس طرح بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کیسے سبسکرائب کرتے ہیں، کیسے لائک کرتے ہیں، بیل آئیکن کیسے دباتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے جو جانتے ہیں ان کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے دوستوں کو بتائیں کہ اس طرح ہوتا ہے۔ بہرحال آج کا جو ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ہے وہ ایک بہت ہی شاندار اور بہت آپ کا بہت حوصلہ بڑھانے والی چیز ہے، اور وہ ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منزل بمنزل قرآن کو پڑھا کرتے تھے، اور منگل کو شروع کر کے پیر کو ختم فرماتے تھے، پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول نے ایسے پڑھنے والوں کو الحال المرتحل کا نام دیا، اور فرمایا کہ میں ان کی شفاعت کروں گا۔ تو ہمارے مدرسے کے محتم صاحب مولانا محمد عمران مظاہری صاحب کا 30 سال سے یہ ان کا اپنا عمل رہا، روزانہ ایک منزل کی تلاوت۔ وہ ایسے جید حافظ ہیں کہ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ایک دن پہلے کہیں گے تب وہ آپ کو پارے سنائیں گے، بلکہ وہ آپ ان کو اب کہو کہ صاحب فلاں پارے آپ کو تراویح میں سنانے ہیں، ابھی سنانا شروع۔ تو خیر بہرحال وہ ان کو دیکھتے، وہ رشک آتا، ان کو دیکھتے رشک آتا، لیکن کبھی ایسی ہمت نہ ہوئی کہ ہم بھی منزل بمنزل تلاوت کریں۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا عجیب واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی طرف راغب کیا، اور نہ صرف ہم کو بلکہ ہمارا ایک بہت بڑا الحمدللہ گروپ بن گیا۔ معاملہ یہ پیش آیا کہ ہمارا ایک لڑکا ہے محمد فیصل مظاہری، تو وہ ایک مکتب ہے پربھولی میں، وہاں پڑھانے کے لیے چلا گیا۔ تو ان کے تایا نے، قاری شفیق صاحب نے، جب وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ تم تلاوت میں بڑے کچے ہو، قرآن شریف پڑھتے رہا کرو
اور وہاں تمہیں کافی وقت ملے گا، 8 بجے تمہارے بچوں کی چھٹی ہو جاتی ہے، پھر شام تک چھٹی رہتی ہے، کیا کرو گے تم؟ بہرحال اس بچے کی سمجھ میں آیا اور اس نے تلاوت شروع کر دی. پہلے 1 پارہ، پھر 3 پارے معمول بنائے. پھر اس کو پتہ نہیں کیسے اپنا آپ ہی جذبہ آیا کہ جس طرح ابو عمران پڑھتے ہیں تو مجھے بھی تلاوت کرنی چاہیے 1 منزل کی. انہوں نے 1 منزل تلاوت شروع کر دی، اور ہمیں کیا معلوم کہ اس نے 1 منزل پڑھنی شروع کر دی. بہرحال مجھے کچھ کام تھا رمضان کے قریب، اس کا پاسپورٹ بنوانا تھا، اس کا لائسنس بنوانا تھا. میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا بھائی تیری ضرورت پڑ رہی ہے تو آ جا، تو یہ کام ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ابو مجھے تو قرآن شریف سنانا ہے، میں قرآن کی تیاری میں لگا ہوا ہوں. میں نے کہا قرآن شریف تیرے ایسے یاد ہو گیا قرآن شریف سنا بگا تو؟ اس نے کہا الحمدللہ میں 15 دن کا قرآن شریف سنانے کی ہمت رکھتا ہوں. میں نے پوچھا یہ کیسے ہوا یہ کرشمہ؟ تو کہنے لگے کہ میں نے 1 منزل کی تلاوت شروع کر رکھی ہے، اس سے مجھے بہت آسان ہو گیا. تو مجھے بڑی غیرت آئی. میں نے کہا یہ ذرا سا بچہ تیرے سامنے کا پڑھا ہوا، تیرے سامنے تیری گود میں کھیلا ہوا، یہ منزل کی تلاوت کرے اور تیرے سے منزل کی تلاوت نہ ہو. میں نے اسی دن عہد کر لیا. الحمدللہ اسی دن سے میں نے منزل کا معمول پکڑ لیا، اور اپنے جتنے قریبی دوست احباب سب کو اس کی طرف راغب کیا. میری بہن ہے، حافظ نہیں ہے، ناظرہ خاں ہے، ان کو اس کی فضیلت بتائی، ان کو راغب کیا. الحمدللہ جب سے میں نے ان کو بتایا، منزل کی روزانہ تلاوت کرتی ہیں اور ہم سے پہلے وہ پڑھ کر فارغ ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح روزے رکھتی ہیں الحمدللہ. ایک ہمارے دوست ہیں، ہمارے رفیق ہیں، دعوتی رفیق قاری اسران ہریانہ کے، ان کو راغب کیا ماشاءاللہ. اور رمضان میں نے اس طرف راغب کیا. رمضان سے اب تک وہ تلاوت کر رہے ہیں منزل کی. اسی طرح راغب ہیں تو ماشاءاللہ. اور ہمارے مدرسے میں جتنے حافظ ہیں اور پڑھانے والے ہیں سب الحمدللہ منزل کی تلاوت کر رہے ہیں. تو آپ حضرات بھی اگر اس کام کو کریں گے تو یہ کمال کی چیز یہ ہے کہ روزانہ ایک ایسا ذائقہ، روزانہ ایک ایسا شوق، روزانہ ایک ایسی خوشی کہ جس سے آپ اب تک واقف نہیں تھے، آپ منزل پڑھ کر دیکھیے اور آپ کو کتنا مزہ آتا ہے. اور جن لوگوں کو قرآن کے یاد کرنے کی شکایت ہے، یہ شکایت آٹومیٹک خود بخود دور ہو جائے گی. آپ اس کام کو کر کے دیکھیے. آپ اس کام کو شروع کریں گے، ثواب میں ہم بھی حصے دار بنیں گے. آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور کوئی آدمی آپ کی وجہ سے، آپ کی اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا بہت بڑا ثواب ملے گا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.